ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر کسی ایسے میدان میں سے ہوا جس جگہ پر چیونٹیاں رہتی تھیں۔ آپ نے سنا کہ ایک چیونٹی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کچل ڈالے جاؤ۔ حضرت نے جا کر اس چیونٹی کو سلام کیا اور اس نے جواب دیا، اے فنا ہو جانے والے اور اپنے ملک میں مشغول رہنے والے، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ اس کے بعد چیونٹی نے عرض کی، آپ ایک بادشاہ ہیں اور میں ایک نخیف الجثہ اور بے حقیقت جاندار ہوں، میرا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی ہوں کہ میرے پاس 40,000 سپہ سالار ہیں اور ہر افسر کے ماتحت 40 صفیں ہیں، اور ہر صف اتنی لمبی ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم سیاہ پوش کیوں رہتی ہو؟ چیونٹی عرض کرنے لگی، دنیا مصیبت کا گھر اور مصیبت والا سیاہ پوش رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کمر میں سیاہ لکیر کیوں ہے؟ چیونٹی عرض کرنے لگی کہ کمر باندھنے کا پٹکا ہے، جو تیاری کی علامت ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا بھر میں مخلوق سے دور کیوں رہتی ہو؟ چیونٹی عرض کرنے لگی، تمام مخلوقات غفلت کی نیند میں ہیں اور ہم سب کا غافلوں سے دور رہنا بہتر ہے۔ وقت وہی جو رب کی یاد میں گزر جائے، وقت وہی جو رب کی یاد میں مشغول ہو کر گزر جائے۔ غفلت کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اس لیے ہم اس غافل دنیا سے دور رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کھاتی کیا ہو؟ چیونٹی عرض کرنے لگی، ہم 1 یا 2 دانے کھاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اتنا کم کیوں کھاتی ہو؟ چیونٹی عرض کرنے لگی، دنیا میں ہم مسافر ہیں اور مسافر کا بوجھ جتنا ہلکا ہوتا ہے، سفر میں اتنی آسانی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ چیونٹی عرض کرنے لگی کہ میری ضرورتیں اور حاجتیں میرا مالک پوری کرتا ہے، ہاں اگر آپ میری روزی یا میری عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں تو پھر کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کا اختیار مجھے نہیں، ہاں میں دعا کر سکتا ہوں۔ چیونٹی عرض کرنے لگی، جب یہ بات ہے تو پھر میں اپنی حاجت اللہ سے کیوں نہ طلب کروں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ چیونٹی عرض کرنے لگی، مجھے منظرہ کہتے ہیں، اور منظرہ ڈرانے والی عورت کو کہا جاتا ہے، اور میرا نام اس لیے پڑا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو مکار دنیا سے ڈراتی رہتی ہوں۔ اس کے بعد چیونٹی نے کہا، کیا میں بھی کچھ عرض کر سکتی ہوں؟ فرمایا، ہاں بولو۔ چیونٹی کہنے لگی، اس سلطنت میں جو چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے زیادہ آپ کو کس چیز پر فخر ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ فخر میری انگوٹھی پر ہے، جو جنت کا ایک تحفہ ہے۔ چیونٹی کے عرض کرنے لگی، یہ ایک علامت ہے، کیا آپ اس کو سمجھ سکے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ سمجھے کہ اللہ نے آپ کو یہ انگوٹھی کیوں عطا فرمائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو کچھ آپ کی ملکیت ہے وہ اس انگوٹھی کے نگینے کی بقدر ہے، بڑا تھوڑا حصہ آپ کی ملکیت ہے، تمام سلطنت اور تمام شہنشاہی اور تمام بادشاہی تو اسی مالک کی ہے جو آپ کو بادشاہ بنانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اور کس چیز پر آپ کو سب سے زیادہ فخر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا تخت جو ہوا پر مجھے سارے عالم کی سیر کراتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے۔ چیونٹی عرض کرنے لگی، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ برباد ہو جائے گا، اور تخت جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی پہنچا دیتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ دنیا سے بہت جلد چلے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چڑیوں کی بولیاں سمجھتا ہوں۔ چیونٹی عرض کرنے لگی کہ آپ اپنی زبان میں رب کی مناجات کیجئے، دوسروں کی مناجات کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جن و انس اور وحش و طیور سب میری اطاعت کرتے ہیں۔ چیونٹی عرض کرنے لگی، اس اطاعت سے اللہ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مسخر کر دی گئیں، اور اے سلیمان تم پر یہ لازم ہے کہ جس طرح یہ ساری چیزیں تیری اطاعت کر رہی ہیں تو میری اطاعت کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انگوٹھی کو عزیز رکھتا ہوں اور اس سے تسکین پاتا ہوں کیونکہ اس پر اللہ کا نام پنہدہ ہے۔ چیونٹی عرض کرنے لگی کہ اللہ کی ذات کو عزیز رکھیے، اس کی ذات سے محبت کیجیے،
محض نام کو عزیز رکھنا اور نام سے انس رکھنا یہ ٹھیک نہیں۔ ہمیں اس تمام گفتگو سے کچھ سمجھنے کو ملتا ہے، اور وہ کیا سمجھنے کو ملتا ہے؟ وہ یہ کہ یہ دنیا ایک وحشت کدہ ہے، یہ دنیا ایک فانی چیز ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے طور طریقے ہمیں سیکھنے چاہیے، ہمیں رب سے محبت کرنی چاہیے، رب کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے۔ اس دنیا سے محبت اور اس دنیا کا ہو جانا یہ زندگی نہیں، زندگی یہ ہے کہ ہم رب کے ہو جائیں اور رب کی ذات کو اپنے لیے مقدم جان لیں۔ آمین۔